السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے ہم سبق نمبر 2 پڑھ رہے تھے، اس کا آج جو ہے میں اس سے آگے پڑھیں گے جو کہ ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں پڑھا تھا، پارٹ 2۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ یہ پیراگراف یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں سے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے کلیم سے اور مرزا سے محفل مشاعرہ میں تعارف ہوا، شدہ یعنی دھیرے دھیرے مرزا صاحب کلیم کے مکان پر تشریف لانے لگے۔ ٹھیک ہے، دھیرے دھیرے کیا ہوا، جو ہے مرزا صاحب جو ہے کلیم کے مکان پر تشریف لانے لگے، یعنی مرزا ظاہردار بیگ۔ یہاں تک کہ چند روز سے تو دونوں میں ایسی گاڑی جھلنے لگی، یعنی دونوں میں ایسی گھلنے لگی، دونوں آپس میں ایسے مل گئے کہ گویا ایک جان دو قالب تھے، جیسے کہ مطلب ان دونوں کے برابر کوئی تھا ہی نہیں، ایسے ہو گئے، دونوں گھل مل گئے۔ کلیم کو تو مرزا کے مکان پر جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، یعنی جو ہے کلیم جو ہے کبھی مرزا کے گھر نہیں گئے تھے، لیکن مرزا جو ہے وہ کلیم کے گھر کنٹینیو ریگولر آ رہے تھے۔ مگر مرزا شام کو تو کبھی کبھی، لیکن صبح کو بلا ناگہ آتے۔ مرزا شام کو تو کبھی کبھی آتے، لیکن صبح کو بلا ناگہ آتے، یعنی بنا ناگہ کے، کبھی چھٹی نہیں کرتے تھے، اور تمام دن کلیم کے پاس رہے تھے۔ اب جو ہے مرزا صاحب جو ہے کلیم کے گھر پہ تمام دن پڑے رہتے تھے۔ مرزا نے اپنا اصلی حال کلیم پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اب مرزا نے جو ہے اپنا اصلی حال کلیم پر ظاہر نہیں ہونے دیا، یعنی کلیم کو کبھی اپنے بارے میں ایسا محسوس نہیں کرایا کہ وہ ساری باتیں اس کی سچائی جان جائے۔ کلیم یہی جانتا تھا کہ جمعدار کا تمام ترک مرزا کو ملا ہے، اور وہ جمعدار کے بیٹے پوتوں کو مرزا کی محل سرا اور جمعدار کے دیوان خانے کو مرزا کا دیوان خانہ اور جمعدار کے بیٹے پوتوں کے نوکر کو مرزا کے نوکر سمجھتا تھا، اور اس غلط فہمی میں وہ گھر سے نکلا تو سیدھا جمعدار کے محل سرا کی دیوڑی پر جا موجود ہوا، یعنی جا پہنچا اس کی محل میں۔ بار بار کے پکارنے اور کنڈی کے کھڑکھڑانے سے دو لونڈیاں چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلی، دو لڑکیاں، اور ان میں سے ایک نے پوچھا، کون صاحب ہیں اور اتنی رات گئے، کیا کام ہے؟ کلیم، جاؤ مرزا کو بھیج دو۔ کیا کہا کلیم نے؟ کہ جاؤ مرزا کو بھیج دو لڑکیوں سے۔ لونڈی، کون مرزا؟ کلیم، مرزا ظاہردار بیگ جن کا مکان ہے، یعنی جن کا مکان ہے نا یہ، ان کو بھیج دو۔ تو لڑکی کہتی، اور کون مرزا؟ لونڈی، مطلب کلیم کہتے ہیں مرزا ظاہردار بیگ جن کا مکان ہے، اور کون مرزا؟ تو لونڈی، یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں رہتا۔ اتنا کہہ کر قریب تھا کہ لونڈی پھر کواڑ بند کر لے کہ جلدی سے، کلیم نے کہا۔ یعنی اتنا کہہ کر قریب تھا کہ لونڈی پھر کواڑ بند کر لے کہ جلدی سے، کلیم نے پھر واپس ایک بات کہی، کیوں جی، کیا یہ جمعدار صاحب کی محل سرا نہیں؟ لونڈی، ہے کیوں نہیں؟ کلیم، پھر تم نے یہ کیا کہا کہ یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں؟ کیا ظاہردار بیگ جمعدار کے وارث اور جانشین نہیں ہے؟ یعنی وہ کہہ رہا ہے کلیم جو ہے، پھر تم نے ایسا کیوں کہا کہ یہاں پر جو ہے ظاہردار بیگ جمعدار کے وارث نہیں؟ لونڈی، جمعدار کے وارثوں کو خدا سلامت رکھے۔ موا ظاہردار بیگ، جمعدار کا وارث بننے والا کون ہوتا ہے؟ اب دوسری لونڈی ہوتی ہے، وہ کیا کہتی دیکھو، ارے کم بخت، یہ کہیں مرزا بانکے کے بیٹے کو نہ پوچھتے ہوں، وہ ہر جگہ اپنے تیے جمعدار کا بیٹا بتایا کرتا ہے۔ اب وہ سچائی بتائے گی دوسری لڑکی، دیکھو مرزا ظاہردار بیگ کی۔ کلیم کی طرف مخاطب ہو کر کہا اس نے یہ بات، کیوں میاں، وہی ظاہردار بیگ نا جن کی رنگت زرد ہے، یعنی جن کی رنگت جو ہے پیلی سی ہے،
آنکھیں کرنجی، چھوٹا قد، دبلا ڈبلا ڈھیل، اپنے تیے بہت بنائے سنوارے رکھتے ہیں۔ کلیم ہاں ہاں وہی ظاہردار بیگ۔ کلیم ہاں ہاں وہی ظاہردار بیگ۔ لونڈی تو میاں اس مکان کے پچھواڑے ایپلوں کی ٹال کے برابر ایک چھوٹا سا کچا مکان ہے، وہ اس میں رہتے ہیں۔ کلیم نے وہاں جا کر آواز دی تو کچھ دیر بعد مرزا صاحب ننگ دھڑنگ جانگھیا پہنے ہوئے باہر تشریف لائے۔ جانگھیا کہتے ہیں لنگی کا گمچھا جو ہوتا ہے نا، اور کلیم کو دیکھ کر شرمائے اور بولے آپ ہیں، معاف کیجیے گا، میں سمجھا کوئی اور صاحب ہے۔ بندہ کو کپڑا پہن کر سونے کی عادت نہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے کپڑے پہن کر سونے کی عادت نہیں مرزا کلیم سے، میں ذرا کپڑے پہن آؤں تو آپ کے ہم رکاب چلوں، یعنی جو ہے میں جو ہے آپ سے پھر بات کروں، کپڑے پہن کر آ جاؤں۔ کلیم چلیے گا کہاں، میں آپ ہی پاس تک آیا تھا، یعنی کلیم کہہ رہا ہے چلیے گا کہاں، میں تو آپ ہی کے پاس آیا تھا۔ اب مرزا پھر اگر کچھ دیر تک تشریف رکھنا منظور ہو تو میں اندر پردہ کرا دوں۔ اب دیکھو مرزا کیا کہہ رہا ہے کلیم سے کہ اگر تم کچھ دیر تک وہ تشریف رکھنا منظور کرو تو میں جو ہے اندر پردہ کروا دوں۔ کلیم میں آج شب کو آپ ہی کے یہاں رہنے کی نیت سے آیا ہوں، یعنی جو ہے میں آج کی رات جو ہے شب کہتے ہیں رات کو، آج کی رات میں تو یہیں رکنے کے لیے آیا ہوں۔ مرزا بسم اللہ تو چلیے، اسی مسجد میں تشریف رکھیے، بڑی فضا کی جگہ ہے، یعنی بڑی جو ہے فائدے کی جگہ ہے، میں بھی آیا۔ کلیم نے جو مسجد میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک نہایت پرانی چھوٹی سی مسجد ہے۔ مسجد زرار کی طرح وحشت ناک، یعنی ایسی ڈراؤنی، نہ کوئی حافظ ہے، نہ ملا، نہ طالب علم، نہ مسافر، ہزار چمگادڑیں اس میں رہتی ہیں، یعنی جو ہے 1000 چمگادڑیں اس کے اندر رہتی ہیں، نہ کوئی حافظ ہے، نہ کوئی بچہ پڑھنے والا ہے، نہ کوئی ملا ہے، کہ ان کی تسبیح بے ہنگام سے کان کے پردے پھٹے جاتے ہیں، یعنی ان کے جو ہے چلانے سے، ان کے شور سے جو ہے ان کے کان کے پردے پھٹے جا رہے ہیں۔ کیا کہا؟ یہاں سے دیکھیے دوبارہ سے اوپر سے۔ کلیم نے جو مسجد میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک نہایت پرانی چھوٹی سی مسجد ہے۔ مسجد زرار کسے کہتے ہیں بھائی؟ مسجد زرار یعنی عہد رسالت میں منافقوں کی ایک مسجد، ٹھیک ہے۔ مسجد زرار کی طرح وحشت ناک، یعنی ڈراؤنی، نہ کوئی حافظ، نہ کوئی ملا، نہ طالب علم، نہ مسافر، 1000 چمگادڑیں اس میں رہتی ہیں، کہ ان کی تسبیح بے ہنگام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے وقت کی تسبیح پڑھنا، ٹھیک ہے، کان کے پردے پھٹے جاتے ہیں۔ فرش پر اس قدر بیٹ پڑی ہے کہ بجائے خود کھڑنجے کا فرش بن گیا ہے، یعنی جو ہے ایسا اتنی بیٹ پڑی ہے کہ خود جو ہے فرش بن گیا ہے بیٹوں سے ہی۔ مرزا کے انتظار میں کلیم 4x4 اسی مسجد میں ٹھہرنا پڑا۔ مرزا آئے بھی تو اتنی دیر کے بعد کہ کلیم مایوس ہو چکا تھا قبل کہ اس کے کلیم شکایت کرے۔ مرزا صاحب بطور دفع دخل مقدر فرمانے لگے۔ دفع دخل کا مطلب ہوتا ہے بنا اعتراض کے جواب دینا۔ کہ بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے، یعنی بیمار ہے، کئی دن سے طبیعت
بیمار ہے. اور خفتان کہتے ہیں ایک بیماری کا نام جو ہے، خفتان ہے جو بیماری کا نام ہے، یعنی جو دل کی دھڑکن، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے. یعنی خفتان جو ہے دل کی دھڑکن، عارضہ کہتے ہیں دکھ کو، بیماری کو. اختلاج قلب کا روگ ہے، یعنی جو ہے دل کی دھڑکن کا جو ہے یہ ایک روگ ہے. اب جو میں آپ کے پاس سے گیا تو ان کو غشی میں پایا، یعنی جو ہے غشی یعنی بے ہوشی میں پایا، اس وجہ سے دیر ہوئی. پہلے یہ تو فرمائی ہے اس وقت بندہ نوازی فرمانے کی کیا وجہ ہے. کلیم نے باپ کی طلب، اپنا انکار، بھائی کی التجا، ماں کا اصرار، تمام ماجرا کہہ سنایا. مرزا: پھر اب کیا ارادہ ہے؟ کلیم: سوائے اس کے کہ اب گھر لوٹ کر جانے کا ارادہ تو نہیں ہے، اور جو آپ کی صلاح ہو. یعنی جو ہے کلیم کہہ رہا ہے کہ میرا جو ہے گھر لوٹ کر جانے کا ارادہ تو نہیں ہے، لیکن جو آپ کہیں، جو آپ کی صلاح ہو. مرزا: خیر نیت شب حرام. مرزا: خیر نیت شب حرام، یعنی کہنے لگا کہ مرزا جو ہے یہ شب جو ہے کٹے، صبح تو ہو، آپ بے تکلف استراحت فرمائیے. یعنی جو ہے استراحت کا مطلب آرام کیجیے. میں جا کر بچھونا وغیرہ بھیجے اور مجھے مریضہ کی تیمارداری کے لیے اجازت دیجیے. مجھے اجازت دیجیے کہ آج کی حالت میں استعداد ہے. استعداد کہتے ہیں زیادتی کرنا، سختی کرنا. کلیم: یہ ماجرا کیا ہے؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں دوہری محل سرائے، متعدد دیوان خانے، کئی پائے باغ ہیں، حوض و حمام اور کڑے اور گنج اور دکانیں اور سرائے ہیں. میں تو جانتا ہوں عمارت کی قسم سے کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جسے تم نے اپنی ملک نہ بتایا ہو. یعنی وہ مرزا سے کہہ رہے ہیں کلیم کہ وہ کہاں ہیں تمہاری دکانیں، کہاں ہیں سرائے، اور کہاں ہیں تمہارے باغ وغیرہ، جسے تم نے جو ہے اپنی جو ہے قسم دے کر کے جو ہے ساری چیزیں اپنی بتائی تھی، جسے تم اپنا ملک بتایا کرتے تھے. یا یہ حال کہ ایک متنفس کے واسطے ایک شب کے لیے تمہیں جگہ میسر نہیں. جو حالات تم نے اپنی زبان سے بیان کیے، ان سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ جمعدار کے تمام ترکے پر تم قابض اور متصرف ہو. لیکن میں اس تمام ہستم کا مطلب ہوتا ہے شان و شوکت کا ایک شمع بھی نہیں دیکھتا. یعنی جو ہے تمہارے گھر کے اندر جو تو یہاں آ کر کے میں جو ہے وہ جو جمعدار کے تمام ترکے قابض، متصرف کہتے ہیں قابض، قابض آ گیا، اس کا قبضہ ہوتا ہے لیکن میں اس تمام جام و ہشتم کا ایک شمع بھی نہیں دیکھتا. یعنی مجھے جو ہے شان و شوکت کی کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی. مرزا: آپ کو میری نسبت سے سخن سازی کا احتمال ہونا سخت تعجب کی بات ہے. کیا کہا مرزا؟ اگر میں آپ سے یا کسی سے تذکرہ کروں یہاں سے مرزا: آپ کو میری نسبت سے سخن سازی کا احتمال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احتمال کا مطلب ہوتا ہے شک و شبہ. یعنی کہہ رہے ہیں کہ مرزا آپ کو میری نسبت سے سخن سازی کا احتمال یعنی شک و شبہ کرنا تعجب کی بات ہے. اتنی مدت مجھ سے آپ سے صحبت رہی، یعنی اتنے سالوں سے جو ہے میری آپ سے جو ہے میں آپ کے پاس میں اٹھتا بیٹھتا تھا، مگر افسوس ہے کہ آپ نے میری طبیعت اور عادت کو نہ پہچانا.
یہ اختلاف حالت جو آپ دیکھتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بندہ کو جمعدار صاحب مرحوم مغفور نے متبنہ کیا تھا اور جانشین کر مرے تھے۔ شہر کے کل رؤسا اس سے واقف اور آگاہ ہیں۔ اس کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس میں رخنہ اندازیاں کی۔ بندے کو آپ جانتے ہیں کہ بکھیڑے سے کوسوں بھاگتا ہے۔ صحبت نہ ملائل دیکھ کر کنارہ کش ہو گیا، لیکن کسی کو انتظام کا سلیقہ بندوبست کا حوصلہ نہیں۔ اسی روز سے اندر باہر واویلا مچی ہوئی ہے اور اس بات کے مشورے ہو رہے ہیں کہ بندے کو منا لے جائیں کلیم۔ لیکن آپ نے کبھی تذکرہ بھی نہیں کیا مرزا۔ اگر میں آپ سے یا کسی سے تذکرہ کرتا تو استقلال مزاج سے بہرا اور غیرت بہیمیت سے بے نصیب ٹھہرتا، یعنی بہرا نہیں باخبر۔ حمیم کا مطلب ہوتا ہے شرم غیرت۔ اب آپ کو کھڑے رہنے میں تکلیف ہوگی، اجازت دیجیے کہ میں جا کر بچھونا بھجوا دوں اور مریضہ کی تیمارداری کروں۔ کلیم خیر، مقام مجبوری ہے، لیکن پہلے ایک چراغ تو بھیج دیجیے۔ تاریکی کی وجہ سے یعنی اندھیرے کی وجہ سے طبیعت اور بھی گھبراتی ہے۔ مرزا چراغ کیا؟ میں تو لیمپ روشن کرانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن گرمی کے دن ہیں، پروانے بہت جمع ہو جائیں گے اور آپ زیادہ پریشان ہو جائیے گا، اور اس مکان میں ابابیلوں کی بھی کثرت ہے، یعنی ابابیل یعنی چمگادڑ روشنی دیکھ کر گرنے شروع ہوں گے اور آپ کا بیٹھنا دشوار کر دیں گے۔ تو دیر صبر کیجیے کہ ماہتاب نکلا آتا ہے، یعنی سورج نکل آتا ہے۔ کلیم جب گھر سے نکلا تھا تو کھانا تیار تھا، لیکن وہ اس قدر تیش میں تھا، تیش کا مطلب غصہ، یعنی اس قدر غصہ تھا کہ اس نے کھانا کے متعلق پرواہ نہ کی، یعنی اس نے کھانے کی بھی پرواہ نہ کی۔ بے کھاوے نکل کھڑا ہوا۔ مرزا سے ملنے کے بعد وہ منتظر تھا کہ آخر مرزا خود پوچھیں گے تو کہہ دوں گا۔ مرزا کو ہر چند کھانے کی نسبت پوچھنا ضرور تھا، لیکن اس نے پوچھا نہیں، کیونکہ اول تو رات کی کچھ ایسی زیادہ نہیں گئی تھی، دوسرے اس سے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ کلیم گھر سے نکلا ہے، تیسرے دونوں میں بے تکلف غایت درجے کی تھی۔ لیکن مرزا قصد اس بات سے معترض ہی نہ ہوا۔ اور کلیم بیچارے کا یہ حال کہ مسجد میں آنے سے پہلے اس کی ارتنڈیوں نے قل هو اللہ احد، یعنی جو ہے پیٹ نے جو ہے قل هو اللہ
قل هو اللہ پڑھنی شروع کر دی، یعنی جو اسے بھوک لگنے لگ گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ مرزا کسی طرح اس پہلو پر نہیں آتا، یعنی کھانا کھلانے کے لیے، تو آتا ان قریب تمام شب کے واسطے رخصت ہوا چاہتا ہے، تو بیچارے نے بے غیرت بن کر کہا، سنو یار، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے۔ مرزا، سچ کہو، نہیں جھوٹ بہکاتے ہو؟ کلیم، تمہارے سر کی قسم میں بھوکا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں تک پڑھیں گے آج، اس کے آگے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو پڑھیے گا دھیان سے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔